کلعدم ایکشن کمیٹی کمیشن کے قیام پر راضی ہے۔ بلاول بھٹو کا دعویٰ ایکس پر پیغام میں بتایا۔ کلعدم جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی جانب سے میرے خط کا جواب موصول ہو گیا۔ کلعدم کمیٹی نے مجوزہ کمیشن کو قبول کرنے پر آمادگی ظاہر کر دی۔ کمیشن کی توثیق آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی بھی کر چکی ہے۔ وفاقی حکومت اور دیگر متعلقہ فریقین سے ابتدائی رائے حاصل کریں گے۔ اور مسلح افواج اور پیپلز لبریشن آرمی باہمی اعتماد سے بندھے حقیقی شراکت دار ہیں۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا جی ایچ کیو میں چین کی پیپلز لبریشن آرمی کی سالگرہ کی تقریب سے خطاب۔ کہا دونوں ممالک کی دوستی منفرد نوعیت کی ہے جو وقت کی کسوٹی پر پورا اترنے والی ہے۔ یہ دوستی بدلتے ہوئے علاقائی اور عالمی چیلنجز کے باوجود ہمیشہ مستحکم رہی۔ چینی سفیر تقریب میں بطور مہمان خصوصی شریک ہوئے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے معزز مہمانوں کا خیر مقدم کیا۔ چینی سفیر نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستانی مسلح افواج کی نمایاں خدمات اور قربانیوں کو سراہا۔ پاک فوج کا ایک اور جوان خاک وطن پر قربان۔ سیکیورٹی فورسز کا شمالی وزیرستان کے علاقے زرمک میں آپریشن بھارتی اسپانسرڈ خوارج سے لڑتے ہوئے میجر حافظ احسان الہی شہید ہو گئے۔ شہید میجر کا تعلق میاں والی سے تھا۔ فورسز نے کارروائی میں 5 خوارج جہنم حاصل کر دیے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق آپریشن کے دوران اسلحہ گولہ بارود بھی برآمد ہوا۔ صدر وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کا شہید میجر کو خراج عقیدت۔ فورسز کی کامیاب کارروائی کو سراہا۔ بلوچستان میں سیکیورٹی فورسز نے فتنہ ہندوستان کے 7 دہشت گرد ہلاک کر دیے۔ ہلاک دہشت گردوں میں ایک خودکش بمبار بھی شامل۔ فورسز نے نوشکی میں بروقت کارروائی کر کے دہشت گردوں کے ٹھکانے کو نشانہ بنایا۔ اسلحہ اور گولہ بارود تباہ کر دیا۔ جمہوریت ہی بہترین نظام حکومت ہے۔ حکمرانی کا حق صرف عوام کو ہے۔ نواز شریف کے وزیر اعظم شہباز شریف مریم اور اسحاق ڈار سے ملاقات میں گفتگو۔ کہا اختلافات نظریات کا ہونا چاہیے، ذاتی انا کا نہیں بنانا چاہیے۔ سیاست میں تلخیوں سے بچنا چاہیے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا مسائل بات چیت سے حل ہوتے ہیں۔ اتحادیوں کے تحفظات ہمیشہ دور کیے۔ ملاقات میں پیپلز پارٹی کے ساتھ حالیہ بیان بازی پر بھی گفتگو ہوئی۔ ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال، کشمیر الیکشن پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ آزاد کشمیر الیکشن کے دوسرے مرحلے میں ووٹنگ کل ہوگی۔ مظفر آباد کی 9 مہاجرین کی 12 نشستوں پر ووٹ ڈالے جائیں گے۔ انتخابی سامان متعلقہ پولنگ سٹیشنز تک پہنچا دیا گیا ہے۔ کراچی اور لاہور سمیت ملک بھر میں موجود کشمیری مہاجرین اپنے حق رائے دہی استعمال کریں گے۔ آزاد کشمیر الیکشن کمیشن کے سیکریٹری راجہ شکیل کا کہنا ہے میرپور ڈویژن کی طرح مظفر آباد میں بھی شفاف انتخابات ہوں گے۔ مظفر آباد میں حالات پرامن ہیں۔ سیکیورٹی فورسز اپنا کام کر رہی ہیں۔ میرپور کی طرح ہی فورسز کوئک رسپانس دیں گی۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے انتظامات مکمل ہیں۔ سینئر ممبر محمد احسن نے کہا پہلے مرحلے کے دوران عوام نے جوش و خروش سے ووٹ ڈالے۔ آزاد کشمیر میں معمول کا ٹرن آؤٹ 40 سے 42% رہتا ہے۔ میرپور ڈویژن میں 46% سے زائد ٹرن آؤٹ ریکارڈ کیا گیا۔ آزاد کشمیر میں آنے والی حکومت صرف مسلم لیگ نون کی ہوگی۔ دوسری پارٹیوں کے پاس نون لیگ کے مقابلے کا منشور نہیں۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا لاہور میں تقریب سے خطاب۔ کہا سیاسی جماعتیں انتخابی مہم ضرور چلائیں لیکن اپنے کوئی منصوبے بتا دیں۔ خدمت کے میدان میں نون لیگ کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ نون لیگ کے ترقیاتی منصوبے پورے ملک میں نظر آتے ہیں۔ کشمیر میں جا کر دیکھیں، نواز شریف اور شہباز شریف کے کئی منصوبے ہیں۔ مسلم لیگ نون نے ہمیشہ دھاندلی سے اقتدار حاصل کیا۔ خیرات کی سیٹوں پر بیٹھنے والے ہم پر چڑھائی کر رہے ہیں۔ جیالے رہنما سعید غنی کی دھواں دھار پریس کانفرنس۔ کہا نواز شریف، شہباز شریف اور مریم نواز تک اپنی نشستیں ہار چکے تھے۔ بچہ جانتا ہے الیکشن میں مسلم لیگ نون بری طرح ہاری۔ سعید غنی کا کہنا تھا پنجاب میں بیٹھے شخص کو سندھ کی تقسیم کی ڈیمانڈ کرنے کا حق نہیں۔ جادو کی چھڑی سے مسائل حل نہیں ہو سکتے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ 10 صوبے بنا دیں اور تمام مسائل حل ہو جائیں۔ جب تک سندھ کے لوگ نہیں چاہیں گے یہاں نیا صوبہ نہیں بن سکتا۔ صوبوں کی تقسیم کو غداری کہنے سے بڑی کوئی غداری نہیں۔ دھرتی ماں پاکستان ہے اور چاروں صوبے پاکستان کا حصہ ہے۔ ناقابل تقسیم کوئی چیز ہے تو وہ وطن ہے۔
چیئرمین MQM پاکستان خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں ایسی جمہوریت کی ضرورت نہیں جس کے ثمرات عام آدمی تک نہ پہنچیں. سرحدوں کے پاسباں بھی سمجھتے ہیں وقت آ گیا. پاکستان بنانے کے مقاصد پورا کرنے کی ضرورت ہے. فاروق ستار نے ریفرنڈم کرنے کی تجویز پیش کر دی. کہا بس بہت ہو گئی, نئے انتظامی یونٹ بننے چاہیے. مصطفیٰ کمال نے کہا انتظامی یونٹس بنانا خواہش نہیں مجبوری ہے. 1951 میں ملک کی آبادی 3 کروڑ 70 لاکھ تھی تو پاکستان کے 4 صوبے تھے. آج 25 کروڑ ہو گئی ہے, تب بھی 4 صوبے ہیں. کراچی سمیت ملک کے مختلف شہروں کے عوام نے نئے انتظامی یونٹس کی تجویز کا خیر مقدم کیا ہے. ان کا کہنا ہے اس پر فوری عمل درآمد ہونا چاہیے. نئے صوبے بنیں گے تو مسائل حل ہوں گے, سہولتیں ملیں گی اور ترقی ہوگی. ہمیں کاکروچوں سے نہ ڈرائیں, ہم انہیں سنبھالے ہوئے ہیں. رانا ثناءاللہ کا محسن نقوی کو جواب. سوال کیا سسٹم فیل ہو گیا تو آپ نے 30 سال کا سفر 3 سال میں کیسے کر لیا. کاکروچ کہتے ہیں 30 سال کا سفر 3 سال میں طے کرنے والے چور دروازوں کو بند کیا جائے. وزیر اعظم 18 گھنٹے کام کر رہا ہے, ملک ڈیفالٹ سے بچا. آج دنیا پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے. بلاول کو بھی آڑے ہاتھوں لیا. کہا وزیر اعظم فارم 47 کا ہے تو صدر مملکت نے جو ووٹ لیے وہ کس فارم کے تھے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ نتیجہ دیکھ کر حواس کھو بیٹھے. مریم نواز مسلم لیگ نون کا مستقبل وزارت عظمیٰ کی امیدوار ہو سکتی ہیں. وزیر اعلیٰ کی پرفارمنس نون لیگ کی ریڑھ کی ہڈی ہے. عظمیٰ بخاری کا ARY نیوز کو انٹرویو. کہا الٹی سیدھی شکلیں بنا کر تقریریں کر رہے ہیں. بلاول صاحب آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی. ہماری الٹی گنتی سے پہلے اپنے والد سے استعفیٰ لیں. الٹی گنتی کب کس کی شروع ہو یہ پتہ بھی نہیں چلتا. بلاول بھٹو خود اپنے راستے میں کانٹے لگا رہے ہیں. آپ نے کیسے کراچی کا بلدیاتی الیکشن چرایا یہ سب جانتے ہیں. کراچی گئی تو دیکھا شہر پہلے سے زیادہ تباہ حال ہے. صدر ٹرمپ نے فوج کو ایران پر تازہ حملوں کا حکم دے دیا. امریکی اخبار کا دعویٰ. رپورٹ کے مطابق حملے ممکنہ طور پر اسی ہفتے کے آخر میں شروع ہو سکتے ہیں. امریکہ اور اسرائیل ایران کی توانائی کے مراکز پر حملہ کرنے کی تیاری کر رہے ہیں. ممکنہ حملے میں ایران کے بجلی گھروں اور آئل ریفائنریوں سمیت توانائی سے متعلق تنصیبات کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں ایران بس غصہ دلاتا ہے, جھوٹ بولتا ہے اور حقائق توڑ مروڑ کر پیش کرتا ہے. اس پر اعتماد کم ہوتا جا رہا ہے. ہم ایران پر بہت سخت حملے کریں گے. ایک وقت آئے گا جب وہ کہیں گے ہم اب مزید برداشت نہیں کر سکتے. ایران نے بھی اسرائیل اور امریکی توانائی تنصیبات کو نشانہ بنانے کی تیاری کا دعویٰ کر دیا. ایرانی سرکاری میڈیا کے مطابق ایرانی فوج کے عہدیدار نے کہا امریکہ یا اسرائیل کی جانب سے حملہ کیا گیا تو ایران جوابی کارروائی کے لیے تیار ہے. ایران کی سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سیکرٹری نے خبردار کیا امریکی حملے جاری رہے تو آبنائے ہرمز پر پابندی مزید سخت کر دیں گے. علی اکبر ذوالقدر نے کہا آبنائے ہرمز کی بندش سے عالمی معیشت, تیل, منڈی اور امریکی عوام متاثر ہوں گے. امریکی ووٹرز ناکہ بندی کی قیمت ادا کریں گے. تہران نے امریکہ کے ممکنہ حملوں کے جواب کے لیے وسیع منصوبہ تیار کر رکھا ہے. ایران پر حملے میں تعاون ناقابل قبول ہے, چاہے وہ ماضی کے دفاعی معاہدوں کی بنیاد پر ہی کیوں نہ ہو. ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کی برطانوی ہم منصب ایڈمری بینک سے ٹیلی فون پر گفتگو. کہا کسی دوسرے ملک پر حملے کے لیے کسی ریاست کی سرزمین یا تنصیبات کے استعمال کی اجازت دینا بین الاقوامی قانون کے تحت جا رہی ہے تصور کیا جا سکتا ہے. ایسی صورت میں نشانہ بننے والے ملک کو اپنے دفاع کا حق حاصل ہوتا ہے. ایڈمری بینک نے واضح کیا ایران کے خلاف جنگ میں برطانیہ شریک نہیں. برطانوی حکومت مسئلے کا سیاسی حل چاہتی ہے. عمان کے قریب آئل ٹینکر پر حملہ. UK میری ٹائم ٹریڈ آپریشنز کے مطابق آئل ٹینکر کو نامعلوم سمت سے پروجیکٹائل سے نشانہ بنایا گیا. جہاز کمپنی کے مطابق حملے میں ٹینکر کے انجن روم کو نقصان پہنچا. کوسٹ گارڈ کو واقعے سے آگاہ کر دیا گیا. تحقیقات جاری ہیں. امریکی بحریہ نے آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی مزید سخت کر دی. امریکی سینٹرل کمانڈ کے مطابق ایران کے خلاف بحری ناکہ بندی کے دوران 30 تجارتی جہازوں کا رخ موڑ دیا گیا. 2 کو غیر فعال اور 2 پر چڑھ کر تلاشی لی گئی.
इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर तकरीबन 30 इमदादी जहाजों को नाकाबंदी से गुजरने की इजाजत दी गई। बोहेरा अहमर में किसी भी फौजी इत्तेहाद के नताइज अच्छे नहीं होंगे, हूसियों ने खबरदार कर दिया। कहा बाबुल मंदब में सऊदी जहाजों पर पाबंदी बरकरार रहेगी। हूसी मैराटाइम कोऑर्डिनेशन बॉडी ने बाबुल मंदब में जहाजों से टोल टैक्स वसूली की तरदीद कर दी। कहा हम अहम आबी गुजरगाह से जहाजों से कोई टैक्स वसूल नहीं कर रहे। बाबुल मंदब से तिजारती जहाजों से टोल टैक्स वसूली का मंसूबा बना रहे हैं, लेकिन अभी कोई फैसला नहीं किया। ईरान और उसकी प्रॉक्सीज दुनिया भर में अमरीकी मफादात, सिफारती तंसीबात अमरीकी शहरियों को निशाना बना सकते हैं। अमरीका ने मशरिक़ वस्ता में मौजूद अपने शहरियों को खबरदार कर दिया। अमरीकी महकमा खारजा ने अलर्ट जारी करते हुए शहरियों को एहतियात बरतने और मुमकिन सफरी रुकावटों के लिए तैयार रहने की हिदायत की। फ़ज़ाई हुदूद की आर्जी बंदिश और परवाज़ों की मनसूखी या ताख़ीर का खदशा जाहिर किया गया। शहरियों को कशीदगी बढ़ने पर खित्ता छोड़ने के लिए तैयार रहने का मशवरा दिया गया है। कराची में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश, हब्स और गर्मी की शिद्दत में कमी, मौसम खुशगवार हो गया। हैदराबाद समेत सिंध के दीगर शहरों में भी बादलों के ढेरे, कहीं हल्की कहीं तेज बरसात। रावलपिंडी इस्लामाबाद में भी बारिश, रावल डैम के स्पिलवेज खोल दिए गए। रावल डैम में पानी की सतह 1748 फीट तक पहुंचने पर स्पिलवेज खोले गए। बारिश के बायस भारकहो में नशीबी इलाके ज़ेर-ए-आब। इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे की खस्ताहाल, सर्विस रोड की बहाली और कुशादगी के मंसूबे पर तरक्याती काम शुरू। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का मंसूबे का दौरा, तरक्याती कामों का जायजा लिया। वज़ीर दाखिला ने मंसूबे को 1 साल के बजाय चंद माह में मुकम्मल करने का टास्क दे दिया। कहा पुरानी सर्विस रोड की हालत इज़हार देखकर इंतहाई अफसोस हुआ। मंसूबे से इस्लामाबाद की दर्जनों आबादियों को फायदा, ट्रैफिक दबाव में नुमाया कमी होगी। अवामी मिशन की तकमील में कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। इंतजार की घड़ियां खत्म होने के करीब थ्रीज एंटरटेनमेंट का मेगा ड्रामा दरे निजात आ रहा है। आज रात 8 बजे सिर्फ ARY डिजिटल पर। दरे निजात में ड्रामा इंडस्ट्री के मशहूर अदाकार शहरयार मुनव्वर, दुर्रफ़शा सलीम, सहर हाशमी, रुमैसा खान, नामीर खान, सानिया सईद, सबा हमीद और दीगर शामिल। नाजरीन की तवज्जो का खास मरकज बनने वाली आलमी मयार के ड्रामे की प्रोड्यूसर सलमान इकबाल, सोनिया खान और शहरयार मुनव्वर हैं। कहानी उम्मेरा अहमद ने लिखी, हिदायतकारी के फराई साकिब खान ने अंजाम दिए। दिल को छू लेने वाली कहानी देखना ना भूलें। आज से हर जुमा और हफ्ता रात 8 बजे सिर्फ ARY डिजिटल पर। और ARY फिल्म, सलमान इकबाल फिल्म्स और बिग बैंग फिल्म्स की पेशकश आग लगे बस्ती में ने दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर 101 करोड़ रुपए का तारीखी संग मिलूर कर लिया। फहद मुस्तफा, माहिरा खान, ताबिश हाशमी और जावेद शेख की शानदार अदाकारी को दुनिया भर के मदाहों ने बेहद सराहा। फिल्म ने पाकिस्तान के साथ साथ ओवरसीज मार्केट्स में भी रिकॉर्ड कारोबार किया। दुनिया भर से 101 करोड़ रुपए का बिजनेस करके फिल्म ने ARY फिल्म्स के तमाम साबका बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड तोड़ दिए। फिल्म की कामयाबी पाकिस्तानी सिनेमा इंडस्ट्री के लिए एक और बड़ा तारीखी संग मील साबित हुई।